حساب کر کے 83 برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے، تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہیں 100 کہیں 70 کہیں 1000 یہ کثرت کی تعبیر کے لیے آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا، دعا کی قبولیت کا بہت قوی امکان ہے اس شب مبارک میں، اور یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کو کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہو۔ اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہے یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے۔ کوئی فصل ہے گندم کی، اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ مناسبت ہے، صحیح وقت ہے اس کا، اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مثمر ہوگی، اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو، دانا عمدہ سے عمدہ ہو، زمین اچھی سے اچھی ہو، لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط کر لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات، دنوں، ایام، راتوں، مہینوں، سالوں، ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ، اسی طریقے سے یہ ليلۃ القدر ہے، اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہے کما حقہ، تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حقہ، جیسے کہ وہ عظمت ہے، کما ہیا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے، لیکن مثال دی گئی لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات، جو امور، جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماوراء ہیں، بلند تر ہیں، اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے۔ اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیے، خاص ساعات، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعت کا وقت ہے۔ ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہے، لیکن اسے خفیہ رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کے خیال میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقف جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعت۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے، لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ تھا، لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا۔ وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا ہے، اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ ليلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے اور مختلف ہے۔ تو ليلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح۔ اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے، یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسان را قیام آخری حامل او رحمت للعالمین، تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں، جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو یہ گویا کہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے۔ تمام ملائکہ، الملائکہ بہت سے ملائکہ،
اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی، اور لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ الضیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حال ہی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے طواف وداع کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے ضیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جائے، اس درجے تنگی۔ تو اب یہ تو ایک عالم مادی کا ضیق تھا جو ہم دیکھا ہے، جس کا ہمیں تجربہ ہو گیا۔ عالم ارواح میں فرشتوں کا ضیق کہ اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو، ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر، تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس شب میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ، وہ اپنے رب کے اذن سے۔ اس میں گویا کہ وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلہہ کا تصور، یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا۔ ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف کو، اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہے ہیں۔ ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو پہاڑوں پر معمول ہے، اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا۔ فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں؟ فرق کیا ہے؟ دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ہے ان کے بارے اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا